بعض انگریزی الفاظ کا استعمال نہ چاہتے ہوئے بھی ناگزیر ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنی زبان میں اس کا کوئی بہتر متبادل نہیں مل پاتا۔ کثرت استعمال سے وہ لفظ اپنا ہی لگنے لگتا ہے، جبکہ عملی زندگی میں ایسا کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ انسانوں میں کثرت ملاقات اختلافات یا قطع ملاقات کی وجہ بھی بنتی ہے۔ مشترکہ خاندان میں دیکھیے، برتن بجتے رہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بیلن، چمٹا یا کچھ اور قابل برداشت ہتھیار دوران معرکہ آرائی مستعمل ہوتے ہیں۔ اس لیے کثرت ملاقات سے اجتناب برتنا چاہیے، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ ہو۔ لفظوں کے کثرت استعمال میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اردو ہندی والے انگریزوں کی حکومت سے نجات حاصل کرنے کے باوجود انگریزی الفاظ کو قبول کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ یوں بھی ہمیں امپورٹڈ یا غیر ملکی چیزیں رکھنے کا شوق ہے۔ چیزیں ہی کیا، تہواروں اور بیماریوں کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ دراصل ہمارے خمیر میں مہمان نوازی شامل ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ کچھ تقریبات کی معنویت یا پس منظر کا علم نہیں ہوتا، لیکن انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ مناتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جس ملک سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، وہاں بھی اتنی سنجیدگی سے نہیں منایا جاتا جس طرح ہمارے ملک میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سامنے کی مثال ویلنٹائن ڈے ہے۔ ہمارے ملک کے عاشقین پاگل پن کی حد تک اس کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ جن کا کوئی عاشق یا معشوق بدقسمتی سے نہیں ہوتا، وہ 10 دن پہلے سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ محرومی کے احساس سے بچ جائیں۔ کبھی کبھی تو اس محرومی کے احساس کو ختم کرنے کے چکر میں ایسے ہاتھوں میں پھول دے دیتے ہیں کہ جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ بعض بدنصیب شوہر تو ویلنٹائن ڈے پر اپنی بیویوں کو ہی پھول دینے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کی سنجیدگی اور اہتمام کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ سب اس کے سیاق و سباق سے واقف ہوں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 99% لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ویلنٹائن کون تھا اور یہ لفظ وی سے لکھا جاتا ہے یا ڈبلو سے۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ اتنے زیادہ یوم یا ڈے منائے جانے لگے ہیں کہ ان کے مقابلے ہفتے کے یوم یا ڈے کم پڑ گئے ہیں۔ مثلاً فادرس ڈے، مدرس ڈے، بردرس ڈے، سنڈے، وائف ڈے، سسٹرس ڈے، ڈاٹرس ڈے وغیرہ وغیرہ، یعنی رشتوں کو نبھانے کے لیے ایک دن مقرر کر لیا ہے، بقیہ دن ان پر لعنت بھیجنی ہے۔ ہمارے ملک میں پہلے ہر دن رشتوں کا احترام کیا جاتا تھا، اب صرف ایک دن تک محدود ہو گیا ہے۔ رشتوں کے علاوہ کچھ اور بھی یومیہ تقریبات ہیں، مثلاً یوم تھپڑ، سلیپ ڈے، یا یوم بغل گیری، ہگ ڈے۔ ان دونوں کے لیے بھروسے کے آدمی کی ضرورت ہے، ورنہ انجام خوشگوار ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے انگریزی کے الفاظ کے قبول کرنے کی۔ دنیا میں جیسے جیسے قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دیگر زبانوں کے الفاظ بھی آپس میں گھل مل رہے ہیں، رشتہ داریاں بھی بن رہی ہیں۔ آج کل دنیا میں ایک مرکب لفظ کا استعمال کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہے، اور وہ ہے لاک ڈاؤن۔
اب تو تقریباً سب کی سمجھ میں اس کا مطلب بھی آ گیا ہے، ورنہ پہلے جن لوگوں نے صرف ڈور لاک، ونڈو لاک، سیف لاک، ڈیجیٹل لاک وغیرہ ہی سنا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ دروازے میں نیچے لگنے والا تالا لاک ڈاؤن کہلاتا ہوگا۔ جہالت بھی آدمی کو کیا کیا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن کا مطلب تالا بندی ہے۔ ہم تو اب تک لاک اپ کے معنی تالا بندی سنتے آئے تھے۔ عملی طور پر بھی اگر معنویت تلاش کی جائے یا سمجھنے کی کوشش کی جائے تو لاک اپ کا مفہوم ہی تالا بندی نظر آتا ہے۔ اسے اگر اس طرح سمجھا جائے کہ جب ہم دروازے کے ہینڈل کو اوپر یعنی اپ کرتے ہیں تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جب ہینڈل کو ڈاؤن یعنی نیچے کیا جاتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ خیر، لفظوں کی معنویت وقت کے ساتھ بدلتی بھی رہتی ہے۔ مثلاً بیت الخلاء کے لیے کتنے لفظ بدلے جاتے ہیں یا بدلے گئے ہیں۔ پہلے لیٹرن کہا جاتا تھا، پھر ٹوائلٹ، پھر باتھ روم، پھر واش روم یا لو، اور آج کل ریسٹ روم لکھا جاتا ہے۔ یعنی وہاں جا کر آدمی کو فراغت کے بعد جو آرام ملتا ہے اسی کی مناسبت سے ریسٹ روم کہا گیا ہے۔ اور یہ سچ بھی ہے، ریسٹ روم جانے سے پہلے آدمی کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، اور بعد میں ملنے والا آرام چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ آرام بیڈ روم میں بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہماری ہر حکومت کسی نہ کسی بندی پر ضرور توجہ دیتی ہے جو براہ راست بندوں کو متاثر کرتی ہے۔ گزشتہ صدی کے نصف آخر میں نس بندی پر بہت زور دیا گیا۔ موجودہ صدی کی دین نوٹ بندی اور تالا بندی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بندی ہمیشہ سے بندوں کی پریشانی کا سبب رہی ہے۔ رواں صدی کی دونوں بندیاں نصف شب میں حملہ آور ہوئیں، جب آدمی اس حال میں رہتا ہے کہ آسانی سے سنبھل بھی نہ سکے۔ نوٹ بندی ہو یا تالا بندی، دونوں کے نفاذ پر نافذ کرنے والے کی نیک نیتی پر شک نہیں کر سکتے، لیکن قسمت کو کیا کہیے، اچھا کرنا چاہو بھی تو برا ہو جاتا ہے۔ پرانے نوٹ دیکھتے دیکھتے لوگ تھک گئے تھے، نئے آ گئے، کیا برائی ہے؟ لیکن برائی آ گئی۔ کووڈ-19 سے بچنے کے لیے تالا بندی کی، کیا برا کیا؟ لیکن برائی آ گئی۔ سب قسمت کی بات ہے۔ خیر، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، تو ہم نے سنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد جو جہاں ہے اسے وہیں رکنا ہوگا۔ یہ اعلان سن کر ہمیں بچپن کا وہ کھیل یاد آ گیا کہ چلتے چلتے کسی دوست سے کہہ دیتے تھے اسٹیچو، اور وہ اسٹیچو یعنی مجسمے کی طرح جس حالت میں ہوتا تھا رک جاتا تھا۔ پتہ نہیں اسٹیچو کا اردو ہندی میں ترجمہ کیوں نہیں ہو سکا۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ انگلش کے بچے ہوں یا ہندی میڈیم کے یا جن کا کوئی میڈیم ہی نہ ہو، سب اس کھیل میں لفظ اسٹیچو ہی استعمال کرتے تھے۔ لاک ڈاؤن میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، بس حکم ہوتا ہے اور سب کچھ وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ سڑکیں سنسان، گلیاں ویران، نہ آسمان میں ہوائی جہاز، نہ سمندر میں پانی کے جہاز۔ قید و بند میں آدمزاد، کھلی فضا میں شیطان زاد۔ ہر شخص حیران و پریشان کہ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے دیکھا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں، اور جو اب دیکھ رہا ہے وہ شاید
آئندہ نہ دیکھ سکے، کیونکہ یہ 100 سالہ وبا ہے۔ یوں تو لاک ڈاؤن ہماری بھلائی کے لیے ہی تھا۔ باہر خطرہ ہے اس لیے گھر میں رہیے، اپنا ہی گھر تو ہے۔ دراصل بہت سے لوگ اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتے۔ شام کو آتے ہیں، سوتے ہیں، صبح کو پھر چلے جاتے ہیں۔ گھر میں موجودگی کا وقت تو سونے میں چلا جاتا ہے۔ اپنائیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ کچھ لوگ گھر سے باہر رہنے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اچانک نفاذ سے عوام کو تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ہم ان تکالیف کا ذکر کر کے مزید آپ کی تکلیف میں اضافہ نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سے مناظر تو ناقابل بیان اور ناقابل دید تھے۔ جس وقت لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا اس وقت اس مرکب لفظ کے مکمل معنی نہیں معلوم تھے۔ یہ لفظ اتنا عام بھی نہیں تھا کہ ہر شخص اس کے معنی جانتا۔ بس یہ خوف دل میں فوری طور پر آ گیا کہ ہر چیز پر تالا بندی ہو جائے گی تو زندگی کیسے آگے بڑھے گی۔ لیکن ٹیلی ویژن اور اخبارات میں وضاحت دیکھ کر قدرے اطمینان ہوا کہ کھانے کو تو ملتا رہے گا، کہیں جانے آنے کا جھنجٹ بھی ختم، بس کھائیں گے، بستر پر لیٹے لیٹے ٹی وی دیکھتے رہیں گے، ساری پرانی نئی فلمیں نپٹا دیں گے۔ 1-2 دن تو اس نظر بندی کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ لوگوں کو فون کر کے حال چال پوچھتے رہے، ٹی وی خوب دیکھا، لیکن پھر طبیعت گھبرانے لگی۔ یہ حقیقت بھی ہے، اور یہ حقیقت واضح بھی ہوئی کہ عورتیں مستقل گھر میں کیسے رہ لیتی ہیں۔ کیوں ہفتے میں 1-2 بار شوہروں سے باہر جانے کے موضوع پر جھگڑا ہوتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ کسی بھی چیز کی پابندی برداشت نہیں کرتا۔ اپنی خوشی سے مہینوں گھر سے نہیں نکلے گا، لیکن اگر پابند کر دیا جائے تو نکلنے کے لیے رسی توڑائے گا۔ 2-3 دن کے گھر میں مستقل قیام کو بیوی بچے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آزادی کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں سارے مردوں کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ پہلے سنیچر اتوار کی چھٹی میں گھر کے معاملات میں بولنے کے کچھ اختیارات بھی تھے۔ مستقل قیام کی وجہ سے ہر بات میں مداخلت کرنے کے سبب وہ بھی جاتے رہے۔ اب تو ہر گھر سے یہی آواز آ رہی تھی، آپ چپ بیٹھے رہیے۔ کوئی زیادہ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو گھر کے کام میں لگا دیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے سبب کتنی طے شدہ شادیاں رک گئیں۔ جن کی شادیاں ہو گئیں ان کے ولیمے منسوخ ہو گئے۔ اگر ولادت ہو گئی تو عقیقہ ملتوی ہو گیا۔ دلہن رخصت ہو کر سسرال چلی گئی تو میکے آنے کو ترس گئی۔ ساتھ میں اگر دولہا بھی آ گیا تو اس کے گھر جمائی بننے کی نوبت آ گئی۔ ہمارے ایک دوست کے یہاں تو یوں ہوا کہ ان کے بیٹی کی شادی ہوئی۔ جب بہو کے پیر بھاری ہونے کی اطلاع اس کے میکے میں پہنچی تو فرط خوشی سے ماں 2 بیٹوں کے ساتھ بیٹی کی سسرال ملنے اور مبارکباد دینے آ گئیں۔ دوسرے یا تیسرے دن لاک ڈاؤن کا اعلان ہو گیا۔ واپسی کے سارے راستے بند۔ پہلے 21 دن، پھر 19 دن، پھر 14 دن اور پھر 14 دن۔ ہم نے اس دوران فون کر کے ان کی خیریت معلوم کی۔ ہاں بھائی خان صاحب، سب خیریت ہے؟ ہاں یار، کچھ زیادہ ہی خیریت ہے۔ ان کے لہجے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے پوچھا، کیا ہوا؟ ارے یار کیا بتائیں، ہمارے بہو کی خوشی کی اطلاع اس کے میکے پہنچی، اس کا پیر کیا بھاری ہوا،
पूरा घर भारी हो गया। क्या मतलब? हमने नासमझी का इजहार किया। हमारी बहू के घर वाले मुबारकबाद देने आए। लॉकडाउन हो गया। 2 महीने हो गए बरामदे में सोते हुए। लगता है अकीक़ा करके ही जाएंगे। हम उसकी इस हालत पर सिवाय हंसने के और कोई मदद न कर सके। हमने हौसला देते हुए कहा, अरे खां साहब, तुम सिर्फ 3 दिन से परेशान हो। हमारे पड़ोस में तो 50 आदमियों की मेहमानदारी रोज़ हो रही है। वो कैसे? दूसरे की परेशानी सुनने के लिए लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। यार, 24 मार्च को मुख्तार साहब के लड़के का वलीमा था। सारे मेहमान आए हुए थे। रात को लॉकडाउन हो गया। जाने के रास्ते और ज़रिए बंद। मकामी लोग तो किसी तरह चले गए, लेकिन बाहर के करीब 50 लोग फंस गए। 25 मार्च से रोज़ वलीमा हो रहा है। रोज़ एक देख चढ़ रही है। मुख्तार साहब ने रमज़ान में देने वाली ज़कात के पैसे भी सब उन पर खर्च कर दिए और अहद कर लिया कि आइंदा किसी बच्चे का वलीमा नहीं करेंगे। ये सुनकर खां साहब का कुछ गम हल्का हुआ और इजहार अफसोस करते हुए कहा, किसी ने सही कहा है, दुनिया में इतना गम है, अपना गम कितना कम है। जब तक हम दूसरों का दुख नहीं देखते, अपना दुख ही बड़ा लगता है। मुख्तार साहब के यहाँ तो लंगर का सा एहसास होता होगा। अरे खां साहब, क्या बताऊँ, कभी कभी तो खाने के वक्त भीड़ देखकर आसपास के गरीब भी आकर बैठ जाते हैं। मैंने तो उनसे कहा कि इन सबको गुरुद्वारे ले जाया करो, लेकिन ले कैसे जाएं? उनकी हालत देखकर सबको रोना आया। उनकी हालत देखकर सबको रोना आता है। हाँ भाई, सब कोरोना ही की वजह से है। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, जान की भी और माल की भी। दुआ करो कि कुछ लॉकडाउन में राहत मिले तो हम जैसे मजबूर मेज़बान राहत की सांस लें। लॉकडाउन को देखकर एक फिल्मी गाने के कुछ तरमीम के साथ बोल याद आ गए। एक घर के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ फंसा, कोई वहाँ फंसा। हालत ये हो गई है कि कोई अपने ही घर में फंसा, कोई गैर के घर में फंसा। किसी को मैके में रहने का मौका मिल गया, कोई ससुराल में फंस गया, कोई अयादत को गया था, पुरसे के बाद लौटा, कोई 3 दिन के हनीमून के लिए गया, 4 महीने का चिल्ला लगाकर वापस आया। दोनों एक दूसरे को देख देख कर परेशान हो गए। दूसरी तरफ यूं भी हुआ कि किसी की शादी के दूसरे तीसरे दिन कंपनी ने उसे दूसरे मुल्क 3 महीने के लिए भेज दिया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 6 महीने में वापसी हुई। 6 महीने में दोनों एक दूसरे की शक्लें भी भूल गए। जैसे हमारी ट्रेनों के ड्राइवर रास्ते भूल रहे हैं। लगता है हवाई जहाज़ के पायलटों की भी दोबारा ट्रेनिंग करनी होगी, वरना इंग्लैंड के बजाय न्यूजीलैंड पहुंचा देंगे। लॉकडाउन में बड़े बड़े दिलचस्प तमाशे देखने को मिले। व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह ने तो लोगों को घर में बोरियत का एहसास ही नहीं होने दिया। हम कई महीने से घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन बाहर का हाल बखूबी मालूम होता रहा। कहीं सड़कों पर उठक बैठक हो रही है, कहीं पुलिस कुत्तों की तरह दौड़ा रही है। ऐसे मनाजिर देखकर हमारी तो खिड़की में झांकने की भी हिम्मत नहीं होती। एक बात तो सच है कि आम आदमी को लॉकडाउन में हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन भला हो ऐसे लोगों का जिन्होंने इन हालात में भी लोगों की मदद की। और ये भी दुआ है कि घर में ताला तो हो, लेकिन साथ में बंदी ना हो, क्योंकि ताला बंदी से दिल घबराने लगा है। यानी लॉक हो, डाउन के साथ ना हो।